حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا لقب پڑ گیا ذوالنون، جو کہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک سفر میں کشتی میں سوار تھے، کشتی میں سے ایک تاجر کا قیمتی موتی چوری ہو گیا۔ اب یہ ایک طرف پڑے ہوئے تھے تو لوگوں نے الزام لگایا انہی کے پاس ہوگا، تو انہوں نے ذلت محسوس کی یا ان کی باتوں کا برا محسوس کیا اور دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ مہربانی فرما، تو سینکڑوں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں موتی لیے ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے ایک موتی پکڑ کر تاجر کو دے دیا۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اگر اللہ کریم چاہے تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی آہ پر مچھلیاں ساری کے ساری قیمتی موتی لے کر ظاہر ہو جائیں، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک موتی پکڑ کر تاجر کو دے دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کا عشق بہت اعلیٰ درجے کا تھا، کیونکہ کہانی تو عشق سے چلنی ہے نا، محبت سے چلنی ہے جو ہماری اللہ کریم کے ساتھ ہے۔ تو ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کا عشق بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ اپنے عشق میں دنیا کے ریاکاروں کا پردہ فاش کر دیتے تھے، بلکہ جو ریاکاری کر رہا ہے نا اس کا سارا کچا چھٹا بیان کرتا تھا، تو انج کرتا ہے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تمہارا معاملہ یہ ہے، تمہارا خیال یہ ہے، تمہاری نیت یہ ہے۔ فتنہ پیدا کرنا ممنوع ہے، لیکن ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ مجبور تھے، ان سے نہیں رہا جاتا تھا، وہ سب کا حال بیان کر دیتے تھے۔ میں تو اس لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ کس طرح حال نظر ہی نہ آئے، کشف چاہیے ہی نہیں کہ کوئی سی دوست کا پتہ لگے کہ اس کا حال کیا ہے تو بندہ اس کو غلط نگاہ سے دیکھے، تو پتہ لگنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے کردار کا خود بخود ہر ایک کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہ بھی کریں، خود ہی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو فرمان لگے فتنہ پیدا کرنا ممنوع ہے، لیکن ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ مجبور تھے، وہ ہر ایک کا راز بتا دیتے تھے، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حق گو بزرگوں کی جان کو خطرے لاحق ہوتے ہیں، عوام بزرگوں کے باطن کو نہیں سمجھتے، ان کے ظاہر پر انہیں ملامت کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں موتیوں والا سمندر ایک قطرے میں ہے اور معرفت کا آفتاب ایک ذرے میں ہے۔ لوگ ایسے آفتابوں کی قدر نہیں کرتے، اور اگر اختیار اور اقتدار بے عقلوں کے ہاتھ میں ہو تو منصور رحمۃ اللہ علیہ جیسے سرور سولی چڑھ جاتے ہیں۔ گم گشتہ قوموں نے نبیوں سے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یعنی نبیوں سے ہی کہہ دیا تو اسے منحوس ہو ساڑھے واسطے یار، کیسی جگرے کی بات ہے ویسے، کہ جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اتباع لازم فرض ہے، ان کو ہی کہہ دینا تم تو منحوس ہی لگ دے۔ تو گم گشتہ قوموں نے نبیوں سے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک حکیم نے ایک شربت تیار کیا جس کو بندہ پی کر پاگل ہو جاتا، ہوش گم کرتا اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھنا شروع کر دیتا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا یار ان کا کوئی علاج کرو، یہ حکیم کا کوئی علاج کرو۔ وہ بڑھتے بڑھتے اتنا خطرہ بڑھ گیا کہ فوج کے اندر بھی وہ پیتے اور کہہ کے لگاتے، فوج سے بیگانہ ہو جاتے۔ تو وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ یہ تو ہمارے جنرل کرنل سارے اس میں ملوث ہو چکے ہیں، کہتا کچھ کرو۔ جب حد سے بڑھ گیا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا، تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ آج کل تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ ہی پاگل ہے، اس کو اتار دیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہتا بادشاہ ایک ہی گلاس ہم بھی پیتے ہیں، اس کا علاج یہی۔ تو انہوں نے کہا دو دانشور گلاس پی کر شعور کی وادیوں سے نکل گئے،
یہاں پر جو انہوں نے کہا نا کہ اگر اختیار اور اقتدار بے عقلوں کے ہاتھ میں ہو تو منصور رحمت اللہ علیہ جیسے ضرور سولی چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ سولی اس لیے چڑھ جاتے ہیں کہ اقتدار اور اختیار ہاتھ میں کن کے ہے؟ ناقص لوگوں کے، تو پھر وہ شربت پینا پڑ جاتا ہے، اور یہ ہر ایک نے پی رکھا ہے، ہم سارے انہیں میں اسی میں ہیں، اسی حمام میں ہیں، یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں پیا ہوا۔ میں نے ابھی نماز کے بعد دعا مانگی تھی، یا اللہ یہ دنیا کا روگ ہم سے چھڑا دے، یہ دنیا کا روگ لگے نا جسے، بس وہ سوگ میں ہی رہتا ہے، اپنے دین کا سوگ ہی مناتا رہتا ہے اور طاقت ہی مانگتا رہتا ہے کب اس سے نکلوں گا، اور اس دنیا سے پیچھا چھڑانا بڑا مشکل کام ہے، یہ ہر اینگل سے ہمیں مارتی، کیونکہ اس کا نا اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مثال ہے، ماں اپنا حق مانگتی ہے، بیٹا میرا حق نہیں ہے، ماں اپنا حق مانگتی ہے، بیوی اپنا حق مانگتی ہے، بیٹی اپنا حق مانگتی ہے، بہن اپنا حق مانگتی ہے، حق صرف اللہ کا ہے، لیکن ہم محبت میں اتنا کچھ کر جانا چاہتے ہیں، اور اس محبت میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کرنے سے ان کو اسلام مل جائے، قطعاً نہیں ہوتا۔ اپنے گھر میں الا ماشاء اللہ جب ہم اپنی اولادوں کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کام آ رہے ہوتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، کبھی دعا نکلتی یا اللہ ان روٹی کھوانا پہ اسلام دا دائی نکلے، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہمارے اندر سے نکلے یا اللہ یہ اس لیے کہ یہ اسلام کا دائی نکلے، اس کا اسلام سے تعلق ہو، روٹی میں اس لیے کھلا رہا ہوں، اس سے محبت اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میں ذرا نا کام آؤں پتہ لگے میں خوش ہوگا۔ ہمارے تو اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم کام آنے کا مطلب بھی کچھ اور لیتے ہیں، کام آنے کا مطلب ان سے کام لینا ہے، ہم جس کے کام آتے ہیں اسے کام لینا چاہتے ہیں، اس لیے میں زیادہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں کسی کا کام آ نہیں سکتا، جب میں کسی کا کام آ نہیں سکتا تو میں اس سے کام لے بھی نہیں سکتا، اور جس سے میں کام لوں گا تو لازمی بات ہے وہ کہے گا ساڈے بھی تو کام کر رہا، نہیں تو دوستی یاری رہے گی نہیں، تو میری اس لیے کسی سے یاری دوستی بنتی نہیں، کیونکہ میں نے کسی کام آنا نہیں ہے، ان سے کام لے نہیں سکتا، اس لیے وہ رہ دے کے نا چند لوگ ہی رہ جاتے ہیں جو میرے آس پاس ہوتے ہیں، جو میں سمجھتا کیا کہتے ہیں نا تھوڑے جو مخلص ہوندے ہیں، تھوڑے جو زیادہ نہیں ہوندے، تھوڑے جو مخلص ہوندے ہیں۔ چلو میں حوصلہ دے دیتا ہوں، زیادہ کہتا تو تکبر ہی چلانا آئی جانا، پھیل ہی نہ جانا پاجی سائیوں نے کہتے زیادہ، ایسا تھوڑا ہی کیا ہے۔ فرمانے لگے کہ گزشتہ قوموں نے نبیوں سے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ نبیوں کو یہ کہا گیا تو آپ کو بھی کہا جائے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور چل شکل گم کر، چل انج کر، اگر آپ کو بھی کہا جائے تو آپ نے برا نہیں منانا، نبیوں کو بھی کہا گیا، اس لیے اگر آپ کو کوئی کہے اور تیرے تے گھر ہی نحوست پائی، کوئی بات نہیں ہے، ایک بات تو پکی ہے بیٹے، جو روٹی دیتا ہو نا سارے اسے بڑا مانتے ہیں، ذرا روٹی دینا بند کر دے پھر دیکھتے بڑا مانتے کہ نہیں مانتے، فٹافٹ گردن لا کہتے ہیں گزرے ہوئے ہیں، کال میں نہیں حال میں ہے۔ پھر فرمانے لگے بعض محبت کرنے والے بھی کبھی کبھی لکھا ہے کبھی کبھی جہالت کے مرتکب ہوتے ہیں، کبھی کبھی جہالت کے مرتکب ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں زیادہ ہوتے ہیں، بعض محبت کرنے والے بھی کبھی کبھی جہالت کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ محبت جو ہوئی، محبت میں شریعت نہ ہو تو پھر جہالت ہے، اس لیے جب وہ شریعت سے ہٹ کر ادھر ادھر کی بات کریں گے تو پھر جہالت کی طرف چلے جائیں گے۔ ہر ایک کو اپنا پیر جب سب سے زیادہ اونچا نظر آئے گا، دوسرے پیر کو وہ کچھ نہیں سمجھے گا۔ یہ بڑا جگرے کی بات ہے کہ ایک دکاندار کے ساتھ دکان پڑ جائے تو وہ کہے کوئی گل نہیں، پھر کہڑی گل، تو یا تو اپنا رزق کھانا میں اپنا کھانا، بڑے جگرے کی بات ہے نا کہ وہ ایسا کہے، ورنہ تو کہے کہ یا اللہ کتنے آ کے میں اتنے دکان کھولی تھی نالی نے کھول لیتی، ادھا رزق تے نے لے لیا، ہن بندے وہ کو بھی جان کے میرے کو بھی آن گے۔ تو یہ بڑی بات ہوتی کہ اپنے پیر سے بھی محبت کرے اور ہر ایک سے محبت کرے کہ جو بھی اچھا ہے میں اس سے محبت ہی کرنی۔ اب میں نے آپ کے دلوں میں کیا ڈالا ہے
کہ کسی کا بھی پیر ہو جو صاحب شرع ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو اس سے آپ نے محبت ہی کرنی۔ ایک دوست میرا آگے کہنے لگا فلاں جو ہے نا مولوی صاحب اور پیر صاحب ہیں وہاں پر، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں؟ میں کہا میرا کام نہیں ہے کسی کو کہنا کہ جاؤ نہ جاؤ، میں صرف سکھانے والا ہوں، جس نے جانا جائے، جس نے جانا نہ جائے۔ میں تو کیا کرتا ہوں، اصول قانون سکھا دیتا ہوں۔ اب اصول قانون میں نے سکھا دیا، اب کسی کا دل کرتا ہے جائے، کسی کا دل کرتا نہ جائے، میرے اوپر نہ آئے کہ میں نے منع کیا، میرا کیا کام ہے؟ ہو سکتا ہے لاکھوں مجھ سے بڑے ہیں، میں خود کہوں نہیں میرے سوا کہیں نہیں جانا، فیض ایسے ہو جائے گا۔ کوئی فیض ادھر ادھر نہیں ہوتا، جہاں مرضی جائیں، جس سے مرضی ملے۔ یار کبھی آپ کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے پیسے آپ کی جیب میں رکھے ہوں آپ کے ہی ہیں؟ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا نا، سندھ میں تھا تو ہمارے وہ خلیفہ جو تھے نا خدا بخش سائیں، خدا بخش سائیں تو ذاکر میرے ساتھ تھا اور دوست کافی ذیشان وغیرہ اس کو کرنا، ہم گئے ہوئے تھے، تو اس کا محبتی آچر ہے، اس کا نام آچر ہے۔ تو اب وہ نا دل لگی سے کہہ رہا تھا میرا دل کر رہا ہے یہ تینوں جو ہے نا ان کو میں اپنے پاس رکھ لوں۔ میں کہا ٹھیک ہے بھلے رکھ لو، یہ جو ہے نا آچر یہ میرے پاس رہے گا، اسے میں لاہور لے جاؤں گا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ میں کہا سودا مک گیا؟ کہتا مک گیا۔ میں کہا چلو بات ختم ہو گئی۔ اتنے میں آچر آ گیا۔ میں کیا آچر تیرے مالک نے تیرا سودا کر دیا؟ کہتا بھلے کر دیا، جو کہہ دے ٹھیک ہے۔ میں کہا انہوں نے کہہ دیا کہ تم لاہور جاؤ گے۔ کہتا میں چلا جاؤں گا۔ میں کہا تو جا، پھر تمہیں واپس آن کون دینا؟ تو خدا بھائی صحیح کہنے لگے میرے پاس بھی تو یہ تین ہیں۔ میں کیا سمجھدار گاواں نے جتنے مرضی رکھو، چارہ چورا کھا کے آپ گھر آ جائیں، انہوں نہیں آن دیں دے۔ تو اس لیے ہمارا کام ہے سمجھانا، جس کو ہم سمجھا دیں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں مرضی جاؤ کیا فرق پڑتا، خود ہی جج کر لے گا کہ یار مجھے یہاں مل کیا رہا ہے، خود ہی جج کر لے گا۔ بعض محبت کرنے والے بھی کبھی کبھی جہالت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو یہ ان کے ذریعے اپنی نجات کے کیسے قائل ہے؟ ایک سوالیہ نشان، سائن آف انٹیروگیشن ڈالا ہے۔ کہنے لگے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، کہنے لگے اگر وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو یہ ان کے ذریعے اپنی نجات کے کیسے قائل؟ ان کو کیسے خدا مانتے، اللہ کا بیٹا کیسے مانتے اگر وہ اللہ کا بیٹا اپنے آپ کو بچا نہ سکا؟ اولیاء رحمت اللہ علیہم کا وجود بھی انبیاء علیہ السلام کی طرح عذاب کے دفع کرنے کا موجب ہوتا ہے، یعنی اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی عذاب دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہر ایک سے بسم اللہ کہنے سے بھی عذاب دور ہو جاتا ہے۔ آپ جو بھی اللہ کا نام لیں گے کچھ نہ کچھ برکت تو ملے گی، کچھ نہ کچھ رحمت تو ملے گی۔ تو اس لیے ہر عمل سے جیسے کہا جاتا ہے کہ وانتا فیہم، کہ جب تک رسول اللہ آپ ان کے موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آنے لگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی شراب پیتے ہو؟ کہنے لگا لو جی قیامت دی نشانی ہے، جو نشانی تے ہے نا کہ آخری دور شراب زیادہ پیتی جائے گی، تو قیامت دی نشانیاں تو نہیں بننی ہے نا۔ میں کہا ٹھیک ہے تم قیامت کی نشانی بن رہے ہو، میں قیامت کو آنے سے روک رہا ہوں، فرق تو ہے۔ اب ہر زانی شرابی چور یہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی او قیامت دی نشانیاں لکھیاں نہیں ہوئیاں تو پھر ایسے ہونا ہی ہے نا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ تو قیامت کی نشانی بن رہا ہے اور ہم نے قیامت کو آنے سے روکا ہوا ہے، کیونکہ ہم نیگیٹو نہ کبھی سوچتے، ایک پہلو پہ سوچتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم میں پھینکے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ ہمیں جہنم میں پھینکا جائے۔ اللہ کریم کے آگے ہمیشہ اپنی اوقات دیکھ کر، اپنے گناہوں کو بھی دیکھ کر یہی مانگتے رہے یا اللہ ہے قابل نہیں ہے پر تو اس طرح قابل ہے کہ ہمیں بچا دے۔ اپنے آپ کو عاجز رکھ کے کبھی نہیں کہنا اور کوئی گال نہیں انج کر کے لنگ کے تو پھر واپس آ جائیں گے، نہ یہ کہنا ہی نہیں ہے۔ کسی صورت میں بھی کبھی بھی آپ کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے کوئی گل نہیں مسلمان نا اور سیکا لگ جائے گا تو واپس آ جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔
پتہ نہیں کیسے لوگ یہ بات کر دیتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس طرح ان کے منہ سے یہ بات نکل جاتی. تو اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کا وجود بھی انبیاء کی طرح عذاب کے دفع کرنے کا موجب ہوتا ہے. وہ انت فیہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہ آئے گا. لیکن اگر لوگ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کو ستانے لگ جائیں تو عذاب سے نہیں بچ سکتے. جیسے حدیث پاک میں آ گیا صحیح بخاری کی، جس نے میرے ولی سے جنگ کی اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. یہ بھی حدیث پاک میں آ گیا. اس لیے کہا گیا کہ وہ جو اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کو تنگ کرتے ہیں اصل میں وہ بھی عذاب میں آنے والے، کیونکہ ان کا دشمن خود رب کریم، دوسرا کوئی نہیں. کہتے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی نے غیبت کی تو کسی نے آ کے بتایا حضرت انہوں نے آپ کی غیبت کی ہے. آپ نے کھجوروں کا ایک تھال اس کی خدمت بھیج دیا، کہا سنا ہے آپ نے مجھے کوئی نیکیاں ہدیہ کی ہیں تو میں اس نیکی کے جواب میں آپ کو یہ تھال کھجوروں کا بھیج رہا ہوں. کتنا شاندار طریقہ کار ہے کہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے مجھے کچھ نیکیاں ہدیہ کی ہیں، یعنی میری غیبت کیتی ہے تو کچھ نیکیاں مینوں مل گئی ہیں. کل قیامت والے دن بھی تو ملنی ہے نا، جس نے کسی کی غیبت کی ہوگی اس کو اس کی نیکیاں میں سے دے دیا جائے گا. اسے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ مجھے کچھ نیکیاں ہدیہ کی ہیں تو میں اس لیے آپ کو یہ بھیج رہا ہوں آپ کو شکرانے کے طور پر کہ آپ لے لیں. تو فرمانے لگے کہ اگر لوگ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کو ستانے لگ جائیں تو عذاب سے نہیں بچ سکتے. لوگ حسد کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے مخالف ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنبے میں گرا دیا، لیکن بعد میں مجبور ہو کر اقرار کرنا پڑا. یہ کہا جاتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے کہ جتنے بھائی تھے سب نے معافی مانگ لی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا. اس لیے ان کے بھائیوں کو کوئی برا نہ کرے. جیسے ہم کہتے تھے نا اور تسی تو یوسف علیہ السلام نے بھائیاں جیسے ہو، یہ لفظ نہ کہا کرے، کیونکہ میں نے کہیں پر پڑھا بھی تھا یا سنا تھا کہ ان کے سارے بھائی نبی ہوئے تھے بعد. یہ میں نے سنا تھا پڑھا تھا کہیں پر، حوالہ کوئی نہیں ہے میرے پاس، آپ کہیں کہ وہ صحیح حدیث دہا دو. وہ جیسے ایک بندہ تھا تو مجھے میں نے آرٹیکل لکھا نا تو کہنے لگا آپ قرآن اور صحیح حدیثوں سے بتا دیں کہ یہ جو ایک ہاتھ سے زنا کرنا ہے ہاتھ رسی ہے یہ منع ہے. کیسی عجیب سی بات ہے کہ مجھے کہتا ہے قرآن اور صحیح حدیث سے بتا دیں. میں کہ یار میری گل سن، میں قرآن اور صحیح حدیث تو ثابت کرتا کسی نے نبی نے صحابی نے ولی نے کام نہیں کیتا ہے، کوئی دس دے. اگر تو سنت سمجھ کے کریں گا تو کی کریں گا، گناہ سمجھ کے کریں گا کی کریں گا. میں نہیں سمجھ آ رہی تھی، میرے کو صحیح حدیث مانگا پہ تو صحیح حدیث تو کس نے کیتا ہوئے، جو کیتا کسی نے نہیں، کسی کا طریقہ کار نہیں، تو کس طریقے سے چل رہا پہ، جائز سمجھ ناجائز سمجھ کس طریقے سے چل رہا پہ وہ بتا دے. اب اس کے بعد جواب نہیں تھا اس چیز کا. اکثر دماغ اس طرح کے خراب رہتا ہے، حالانکہ ایک قطرہ بھی اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے. سمجھنے منع ہے. جیسے آپ اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نا اپنی مرضی سے نکال سکتے، اس طرح ایک قطرہ پانی کا بھی اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے. لوگ نہیں نا سمجھتے، وہ کہتے ہیں منہ تو جو مرضی بک دی ہے نا، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں سے نکالنا شاید صرف منع ہے. حالانکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر چوری حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، سارا کچھ حرام ہے تو جھوٹ بھی حرام ہے، ایش چکنی کرنا بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے. منہ سے تو لاکھوں کفر ہم کر لیتے ہیں، حرام کام کر لیتے ہیں، ادھر سے تو ایک آدھا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارا ذرا زیادہ پہلو اس طرف جاتا ہے نا. ویسے میں کہیں تو کہتا ہوں جو غیبت کرے، جو چگلی لگائے، جو سود کھاتا اسے حرامی نہ کہا جا سکتا، وہ حرامی نہیں ہے. حرام کام کرنے والے کو حرامی کہیں گے نا، تو وہ حرامی نہیں ہے. اچھا وہ کام کرے گا صرف حرامی. دماغ ہے نا اپنا، جہاں مرضی لے جائے، جس طرح مرضی سوچ. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں گرا دیا. اور میں نے کیا کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہنا تم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسے ہو، کیونکہ وہ نکل گیا. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے اکثر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آتا ہے، کتاب مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی صحابی کو برا بھلا کہہ دیا تو حضور نے کہا ان کو برا بھلا نہ کہو، یہ میرے صحابہ ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ سکھانے کے لیے تھے تو وہ بھی صحابی تھے، تو حضرت خالد بن ولید رضی صحابی. اب بندہ یہ کہے دیکھو وہ آپس میں گالیاں نکالتے تھے، بابا وہ تو شراب بھی پیتے تھے پہلے، وہ تو بہت کچھ کرتے تھے پہلے،
لیکن جب سرکار نے تزکیہ نفس کر دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, اب اپنے پہلے کو دیں گے, ہیلا وقت دیکھنا ان کا. اگر ہماری کتابوں میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا کہ پہلے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, اس کے بعد حضور نے تزکیہ نفس کیا, حضور کے جانے کے بعد کیا, تو بتا, نہیں کیا تو پھر رہنے دے. بات تو حضور کے جانے کے بعد تب ہے جب حضور نے تزکیہ نفس یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو پاک صاف کر دیا. جب میرے نبی نے پاک صاف کر دیا تو اب تو اس احادیث کی وجہ سے گاند ڈھونڈے تو مجرم. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں گرا دیا, لیکن بعد میں مجبور ہو کر اقرار کرنا پڑا. انہوں بھائیوں نے کہا تھا کہ انہیں بیڑیا کھا گیا, اس لیے آخرت میں حاسدوں کا حشر بیڑیوں کی شکل میں ہوگا. میرا بھی یہی خیال ہے ویسے ذاتی طور پر, ایک آدھی حدیث جو آتی ہے تو اس کو چھوڑ کر میرا یہی خیال ہے کہ جو یہ شکلیں ہیں نا ساری کے ساری, یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. جہنم میں جو جائیں گے نا وہ انسانوں کی شکل میں نہیں جائیں گے. یہ میرا خیال ہے. یہ میرا خیال اس لیے ہے کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام و طیۃ وسنا کے چچا آزر کو جب پھینکا جانے لگے گا نا جہنم میں, تو کہے گا یا اللہ, وہ کہیں گے یا اللہ میرا چچا, تو اللہ کریم فرمائے گا دیکھ ذرا اسے, تو وہ بجو کی شکل کا بنا دیا گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس شکل میں پھینکا جائے گا. یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں حاسدوں کا حشر بیڑیوں کی شکل میں ہوگا, اس نہیں. اب ایک حدیث میں حدیث تھی یا کوئی واقعہ پڑھ رہا تھا, کنفرم کروں گا, یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ نمازی ہوگا اگر اس سے جہنم میں جانا پڑا تو اس کے جو سجدے کے مقام جہاں سجدہ لگتا ہے, یہ انگل, یہ ہاتھ, یہ گھٹنے اور یہ پاؤں, ان کو آگ نہیں چھوئے گی. یہ میرے پاس کوئی کنفرم نہیں ہے, تلاش کرنے کی کوشش کروں گا, شاید کہیں مل جائے یہ حوالہ. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جائے گا تو یہ سجدے کا مقام, یہ دونوں ہاتھ جو لگتے ہیں, یہ گھٹنے, اور یہ جہاں پر کفور لگایا جاتا ہے, مردے کو مرنے کے بعد سجدے کے جگہوں پر نا کفور لگایا جاتا ہے. تو آخرت میں حاسدوں کا حشر بیڑیوں کی شکل میں ہوگا, حرام خور کا حشر خنزیر کی صورت میں ہوگا, زناکاروں کی شرمگاہیں سڑتی ہوں گی, دلوں میں چھپی ہوئی گندگیاں نمایاں ہو جائیں گی, انسانوں کے باطن میں بہت بری حسرتیں ہوتی ہیں, جو حسرت زیادہ غالب ہوگی اسی پر اس کا حشر ہوگا. لو جی, ایک نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ جس کے اندر جو پوائنٹ زیادہ ہوگا نا, مطلب کہ مختلف برائیاں ہمارے اندر ہیں, لیکن جو برائی 100% ہوگی نا اسی کی وجہ سے ہمارا حشر ہوگا, جو زیادہ غالب آ جائے گی. جیسے وہ واقعہ نہیں آتا, اللہ کرم کرنا چاہے نا تو پھر کم مسئلہ کوئی نہیں. وہ اسرائیلی روایت جو ملتی ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کر کے تو ایک پادری کے پاس جا کر کہنے لگا, ہاں بھائی میں نے 99 بندے مار چکے ہیں, 99 بندے مار چکے ہیں, کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تیری تو بخشش نہیں ہو سکے. انہوں نے کہا پھر 100 پورے کر لینا. انہوں نے اسے بھی مارا, قتل کیا, 100 پورے کیے. پھر نکلے تو ایک نیک آدمی نے کہا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ, وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں, اگر تم ان کے پاس چلا جائے تو ہو سکتا ہے تیری بخشش ہو جائے. وہ ارادہ کر کے نکلا اپنی بخشش کے لیے کہ چلو میں نیک لوگوں کے پاس چلتا ہوں. راستے میں اسے موت آ گئی. جب راستے میں موت آ گئی تو اب جہنم والے فرشتے بھی آ گئے اور جنت والے فرشتے بھی آ گئے. اب جہنم والے کہیں یہ ہمارا ہے, جنت والے کہیں یہ ہمارا ہے. اب ڈیسیژن یہ ہوا کہ بھئی فاصلہ ناپ لو, جدھر زیادہ ہوگا نا ادھر بھیج دیں گے, مطلب کہ جدھر فاصلہ کم ہوگا ادھر بھیج دیں گے. اب جب فاصلہ ناپا تو وہ کم تھا نیکوں والوں کی طرف, اس لیے وہ جنت میں بھیج دیا گیا. تو بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے کہا گیا کہ دلوں میں چھپی ہوئی گندگیاں نمایاں ہو جائیں گی, انسانوں کے باطن میں بہت سی بری حسرتیں ہوئیں, جو حسرت زیادہ غالب ہوگی اسی پر اس کا حشر ہوگا. صحبت سے انسانوں میں اچھے یا برے اخلاق جڑ پکڑتے ہیں. ہم جن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, وہ گالیاں نکالنے والوں کی صحبت میں بیٹھ دینا, کہتا ہے پھر میں بھی گالا کر لینا. میرا ایک دوست مولوی تھا, تو دفتر میں جب کام کرتا تھا نا تو ایک مولوی صاحب سارے نو گالا, وہ بھی مولوی تھا, داڑھی رکھی تھی, لیکن بڑے ہی, اب میں کیا کہوں, مبارک نام تھا اس کا, اور بڑے ہی ماشاءاللہ تھا, گالیاں بڑی نکالا کرتا. اب جو میرا دوست تھا اس کو بڑا غصہ تھا, انہیں پھر چن کے نا ڈکشنری چو کتاباں چوں گالیاں کڈیاں, تو ان کڈنیاں شروع کر دی, اور چپ کر گیا. اب وہ کہنے لگا میں نے چپ کراتا. ٹھیک ہی ہے, بس اس لیے جو صحبت ہوتی ہے نا,
اگر کسی کے صحبت میں بندہ رہتا ہے نا تو گالا سن سن کے کہنا میں بھی فتن چھڑتا نہیں، صبر ختم ہو جاتا ہے۔ جس جگہ صبر ختم ہو جائے اس کا مطلب ہے آپ کی ٹائم لمٹ میں اینی چیز اسی، اب آپ نے غصہ کرنا شروع کر دیا، اب وہ ان میں سے نہیں ہیں آپ جو غصہ نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ حیوانات انسانوں کی صحبت سے متاثر ہوتے ہیں تو انسان پر کیسے اثر نہ ہوگا؟ انسان کی صحبت سے کتے میں کام کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بیڑیوں کا چرواہا بن جاتا ہے۔ یہ بیڑیے جو ہے نا وہ دیکھ دینے کا وہ کیا کہتے ہیں بیڑوں کا چرواہا بن جاتا ہے کہ بیڑوں کو بیڑیا نہ کھا جائے تو کتا ان کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، کیونکہ وہ پتہ دیکھتا مالک جو ہے نا وہ حفاظت کرتا ہے، اس لیے اس میں حسرت پیدا ہو جاتی ہے حفاظت والی، وہ بیڑیے کو قریب نہیں آنا جاتا بیڑوں کے، تو وہ بیڑوں کا چرواہا بن جاتا ہے۔ قطمیر نامی اصحاب کاف کا کتا محض اچھی صحبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صحبت کی وجہ سے ایک سینے سے خیالات دوسرے سینے میں منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں سینہ بسینہ فیض، اور سینہ بسینہ فیض کو اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن سینہ بسینہ تھا، پھر آیا کتابی شکل میں، حضور کی احادیث سینہ بسینہ روایات تھیں، پھر آئیں کتابی شکل میں، اس لیے یہاں پر بھی کہا گیا صحبت کی وجہ سے ایک سینے سے خیالات دوسرے سینے میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ میری آبزرویشن ہے۔ اب جیسے جیسے بلند ہوتے چلے جائیں گے نا اس دنیا میں نا، پورے اس خطے میں، پوری دنیا میں، پوری ورلڈ میں، جہاں جہاں نبی گزرے، جہاں جہاں اللہ کے ولی گزرے، جو صحابہ گزرے، جس طرح کے کردار کے انہوں نے جو لفظ بولے ہوئے ہیں، الفاظ بولے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے نا یہاں گردش کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک وہ واضح ختم نہیں ہوتی، وہ موجود ہوں گی۔ جیسے انسان کا درجہ تھوڑا بلند ہوتا ہے نا تو اس کو ان آوازوں کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے، یعنی وہ نا جڑے نا نقطے ان جڑے ملنے شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ اس طرح کسی کا فیض ہوتا ہے، وہ بلند ہوتا ہے تو اس کو وہ فیض دیا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب میں سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ جو انسان کے جو ہے نا یہاں آوازیں گردش کر رہی ہیں، جیسے انسان اپنا معیار بلند کرے گا نا تو آوازوں میں سے بھی اسے حصہ مل جاتا ہے، وہ سنائی نہیں دیں گے اسے کہ سنائی دیں، لیکن اس کا درجہ جیسے ہی بلند ہوگا نا تو اس کے خیالات کی پکیزگی ان کو نا وہ خیال دے دیں گے۔ تو قطمیر نامی صحابہ کاف اور کتا محض اچھی صحبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صحبت کی وجہ سے ایک سینے سے خیالات دوسرے سینے میں منتقل ہوتے ہیں، اس لیے مفید راستے سے کچھ حاصل کرنا ہے تو عارفوں کے دل کے پکیزہ خیالات حاصل کرو۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ہم نقطے یا اصول بیان کریں تو کسی کے لیے وہ بالے جان بن جائیں گے، کہنے کا مطلب عمل کرنا پڑے گا، وہ بالے جان بن جائیں گے۔ کسی کے لیے آسان بن جائیں گے کہ یار چلنا آسان ہو گیا، یار نقطہ ملے، زندگی آسان ہو گئی، اب غم نہیں ہے مرنے کا، اب پریشانی نہیں لگتی، ہم اس درجے سے ذرا اوپر آ گئے۔ تو ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ قید خانے میں خوش تھے، ان کے بارے میں لوگوں کی مختلف آرا تھی۔ کوئی کہتا تھا جان بوجھ کر دیوانہ بنا ہوا ہے، کوئی کہتا تھا خدا نے دیوانہ بنا دیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ ان جیسے عقل مند سے دیوانگی کی باتیں سرزد ہوں، کوئی کہتا عقل مند لوگ باعث سے ننگ کام کرنے لگے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا کر ان کے زمرے سے خود کو خارج کر لیا ہے اور کوڑے سے اپنے آپ کو پٹوا رہے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چمڑا لگنے سے مردہ زندہ ہو گیا تھا اور اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا تھا، یہ بھی فنا ہو کر اسرار الہی منکشف کریں گے تاکہ شیطان جو کہ انسانوں کا قاتل ہے کہ مکر و فریب کو پہچان جائے۔ سب آپ جتنے بھی ہیں نا، آپ کے بارے میں جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہیں لوگوں کی مختلف ہی آ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا آپ کی ایک جیسی آ رہا ہو۔ آپ کہیں جو مینوں لوگ نہیں سمجھن، لوگ کی سمجھتے ہیں او نہیں، تسی اپنے آپ کی سمجھتے اے جاننا لازمی، آپ کا سمجھنا لازم ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا سمجھنا لازم ہے کہ آپ کی حیثیت اوقات کیا ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں۔ اگر فرض کریں آپ کو کوئی سیٹ سمجھتا ہے تو آپ سے پیسے مانگے کہ میں تو سیٹ ہے نہیں، کہتے میں تو سیٹ سمجھنا، کہتے پیسے نہیں ہے گئے، سیٹ سمجھدار ہے پر پیسے نہیں ہے گئے، تو سمجھے سانو سیٹ ہے، سمجھے ایسا کہ بندہ سمجھے سیٹ ہے پیسے دے دو، کہ پیسے نہیں ہے گئے، ویسے تو سیٹ کیا لیا سانو، پیسے کوئی نہیں ہے گئے، کیونکہ لوگوں کی رائے اپنی جگہ پر، آپ نے اپنی اوقات دیکھنی ہے، اپنی ہمت، اپنا شوق، اپنا جذبہ دیکھنا ہے، لوگوں کی وجہ سے بیوقوف نہ بن جائے، یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں۔
تو لوگ ان کے پاس قید خانے میں پہنچے اور کہا اے عقل کے دریا، آپ پر یہ جنون کا الزام کیسا ہے؟ ہم سے نہ چھپائیں، ہم دوست ہیں، ہمارے ساتھ ایسی بے روحی اچھی نہیں۔ جب ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی باتیں سنی تو ان کو آزمانے کا ارادہ کر لیا، ان سے گالی گلوچ کرنے لگے اور ان پر پتھر پھینکنے لگے۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ یہ ہنسے اور بولے یہ کیسے دوست تھے؟ دوستوں کی جان کی فکر کب ہوتی ہے؟ دوست کے ستانے سے دوست کب بھاگتا ہے؟ دوستی چھلکا ہے اور دوستی کی تکلیف اس کا مغز ہے۔ دوستی کی علامت تو یہی کہ راضی بے رضا رہا جائے۔ لو جی، پتھر کھان والے کہنا ہو پتھر بھی کھاؤ تو دوڑو بھی نہ، ایتھے تے گل لگ جائے تو ایسے کہنا تو منہ نہیں کرنا ادھرلے پاس، کہنا گل لائی کا تو سانو ہی ذلیل کرتا رہتا اور کوئی نظر نہیں آتا، باقیوں تے ہس ہس کے ملتا، سانو نہیں ملتا۔ مختلف لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا پتھر مارو، گالیاں دو، تو سارے بھاگ گئے۔ کہنے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ غلام زادہ تھے لیکن اپنے آقا کی نظر میں بہت عزیز تھے، کیونکہ نفسانی خواہشات سے آزاد تھے۔ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا مجھ سے کچھ مانگ لے۔ بزرگ نے کہا اے بادشاہ تجھے شرم آنی چاہیے، اس مقام سے بلند ہو کر بات کر۔ کہنے لگا میرے دو حقیر غلام ہیں اور دونوں تیرے حاکم ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا اس نے مجھے کیا کہا؟ کہنے لگا بادشاہ بولا وہ کون ہے؟ بزرگ بولا ایک غصہ اور دوسرا شہوت۔ اے دونوں میرے غلام نے، تیرے تے حاکم نے، تو شہوت والا بھی ہے تو غصے والا بھی ہے۔ اے بادشاہ، شاہ وہ ہے جو بادشاہی سے بے نیاز ہو۔ ایسا انسان وہ خزانہ رکھتا ہے جس کے سامنے تیرا خزانہ ذلت ہے۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں قیمتی چیز کو کم قیمت اور کم قیمت کو قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی ظاہری عزت اور ذلت کے خیال سے بے عقلی کے کام کرتے ہیں، کپڑوں سے انسان کو پہچانتے ہیں اور اس کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتے۔ اسلم بھائی ایک دو مجھے کہنا کہ میں گیا ایک فیکٹری میں کام تھا تو انہوں نے مجھے اندر ہی نہیں جانے دیا، تو میں نے کچھ نہیں کیا، میں باہر کیا، اوبر کروائی، گاڑی پر آیا، انہوں نے اندر جانے دیا، کیونکہ لوگوں نے دیکھا گاڑی پہ آیا بھائی بندہ تو انہوں نے اندر جانے دیا، کہنا پیدل سمجھے کسی نے جانے نہیں دیا۔ پھر لوگوں کے دیکھ کر کے اچھا پھر اینج تو پھر اینج سے بہت سے لوگوں کا بہت سے پرابلم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ظاہری مکاری اور چرب زبانی کو دیکھ کر کسی کے زہد کے قائل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حقیقی طور پر پہچاننے کے لیے نور قلبی درکار ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یا اللہ غلط فہمی کے عذاب سے بھی بچانا اور خوش فہمی کے عذاب سے بھی بچانا، اور نور فراست کا مالک بنا دے، تاکہ نور فراست کا مالک بن کر انسان جو ہے وہ حقیقت کو دیکھنے والا بنے۔ تو کہتے ہیں کسی کو حقیقی طور پر پہچاننے کے لیے نور قلبی درکار ہے، جس کے ذریعے بغیر بات کیے اور کام دیکھے انسان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ کامل پیر پر مرید کے دل کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں، جس طرح خیالات انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں اس طرح اللہ کا خاص بندہ بھی دل میں گھس کر پوشیدہ احوال جان لیتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ دیکھا کہ میرے دل میں کوئی بات آئی ہے نا تو انہوں نے فوری طور پر اچھا تم ایسے کر لو، یعنی میرے دل میں خیال آیا تو انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا آپ ایسا کر رہے۔ میں اندر سے شرمندہ ہو جاتا ہوتا تھا کئی دفعہ کہ یار یہاں پر جو نا خیال کی پکڑ بھی ہو جاتی، ادھر سوچا ادھر پتہ چل گیا۔ مثال دینے لگا ہوں، حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا آپ سب کو نا ذکر دے دیا کریں، اچھا یہ کہہ کر نا فرما کر آپ گھر کی طرف چلے، مسجد تو میں کہ یار دم درود دا کی ہونا چاہیے، تو پیچھے مڑ گئے دم درود بھی کر دیا کر۔ میں کردہ نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے اجازت دے دی دم درود بھی کر لیا کر۔ یہ میں نے آپ کو ایک نکتہ ویسے بتایا ہے کہ کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ میں نے سوچا آپ نے جٹ سے جو اچھا ایسا کر، تو وہ دل کے نا چور تھے کہ دل میں آنے والے خیالات کو پکڑ کر لیتے تھے کہ یہ سوچ کیا رہا ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ کامل بندے کے سامنے بیٹھ کر نا اپنا دل قابو میں رکھنا، یہ بڑا مشکل کام، خاص طور پر تھکا ہوا انسان نہیں رکھ سکتا۔ فریش آدمی تھوڑا ذرا کنٹرول کر کے رکھ سکتا ہے لیکن تھکا ہوا انسان نہیں رکھ سکتا۔ جیسے ان کے سامنے جو ہے نا وہ بندہ بیٹھا ہو نا تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے، حتیٰ کہ کیونکہ میں نے پڑھا ہوا تھا
کہ اگر پیر سویا بھی ہو تو اسے سویا نہ سمجھ، اس کے ساتھ شریعت کے مطابق رہ، یہ نہ سمجھ وہ سویا ہوا ہے، اگر سویا ہی ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس سے سویا ہوا نہیں سمجھنا۔ اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ایک فنا فی شیخ کے لیے یہ ایک لازم معاملہ ہے کہ اپنے پیر کو ہمیشہ اس طرح کا سمجھے، ورنہ وہ کیا کہتے ہیں فنا فی اللہ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ پیر تو سو جاتا ہے، اللہ سوتا ہے، جب ایک کے بارے میں پریکٹس ہو جائے گی پھر آگے بھی کام بن جائے گا، جب ایک کے سامنے پریکٹس نہیں نہ ہوگی تو تب تک کام نہیں بنے۔ میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ پیر نہیں مریدوں کو چلاتا، مرید پیر کو چلاتا، حقیقی بات، مرید پیر کو چلاتا، کیونکہ جو مرید ہوتے ہیں نا ان کے اعمال یا ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا پیر سے سیکھنے کی، وہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا پیر سے کچھ پانے کی، وہ پیر کو چلانے پر مجبور کر دیتے، چلنے پر مجبور کر دیتے اور سکھانے پر مجبور کر دیتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو وہ ہمارے دوست کچھ نے وہ نا دستار مختلف کلر کی نا دستار باندھتے تھے، میں باندھ کے چلا گیا، کالے رنگ کی دستار باندھ کے چلا گیا۔ جب میں چلا گیا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا محمد رضوان، ہم لوگ نا کالے کپڑے یا دیگر کپڑے سفید کپڑے پہنتے ہیں، سفید کپڑے پہنا تھے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میں کہ پیسے نہیں ہے سفید کپڑے کتوں پانے لے آتے، پیسے نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہا جب پیسے ہونا تب پہن لینا، دیر ہی لگا اسی وقت، جب پیسے ہونا تب پہن لینا۔ اندر سے شرمندہ کا میں بہت ہوتا تھا کہ یار اتنے جڑے نا گل کرنی جا نہیں ہے، لیکن میں کہا جب ہوں گے پہن لیں گے، میں ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ جو تھے مختلف کلر پہن لیتے تھے، آپ فرمانے لگے میں تو اس لیے پہنتا ہوں کہ میری زوجہ ہو گئی ہے بوڑھی اور میں اپنی نوحوں کو نا یہ تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ انہیں کپڑے دھونے پڑے میرے، اس لیے میں نا مختلف کلر پہن لیتا ہوں۔ لیکن یقین مانیں اس کے بعد انہوں نے کبھی میں نے ان کو رنگ دار کپڑا پہنتے نہیں دیکھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ سیکھنے والا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کبھی رنگ دار کپڑا نہیں پہنا۔ میں اس لیے کہا کہ مرید اگر سیکھنے والا ہونا تو پیر نو پڑھنے پا دے، مرید سیکھنے والا ہو تو، اگر مرید سیکھنے والا نہ ہو تو پیر نے تو پھر جی کہنا ٹھیک ہے میں میرے نال تو درس دینا گھر چلا جانا۔ انہیں کہا کہ کہڑی گل ہے، انہوں نے کہڑا ہے۔ اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ اسکول میں بچے پڑھنے جاتے ہیں، اگر بچہ پڑھنے والا ہو تو استاد کو پڑھنے ڈال دے، پوچھ کے سر جی مجھے سمجھ نہیں ہے، اس کا کام ہے سمجھانا، اس کا کام ہے سمجھانا۔ ہمارے بچے تو پوچھتے نہیں نا، سمجھانا اس کا کام ہے، سمجھاؤ بھائی، تو وہ پڑھنے ڈالتا تھا۔ ہم لوگ جب بی اے کے پیپر دے رہے تھے نا تو اس وقت ہم جو ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ لکھتے تھے نا وہ ایم اے کی کتابوں سے لکھتے تھے کہ اس کا جو ہے ہیڈنگ کا نمبر 1.5 ہے، فلانا کا یہ ہے، ایک آیت لکھی تو اس کا یہ ہے، وہ سارے نمبر ہمیں یاد ہوتے تھے کہ پیپر اٹیمپٹ کرنا کیسے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہیں کہ پیپر اٹیمپٹ کریں گے، ہم پیپر اٹیمپٹ کرنے ہی تو نکلے ہوئے ہیں، روزانہ کا روزانہ اپنا ٹائم ٹینیور دیکھتے ہیں کہ یار پورے دن میں کیا کیا ہے۔ لوگوں سے مقابلہ کرنا ہو تو میں سب نمبر 1، اپنے آپ سے مقابلہ کرنا میں 0، اپنے آپ سے میرا مقابلے پہ میں 0۔ میں کہتا ہوں نہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہم، بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ بس یہ دنیا کا روگ نہیں جان چھوڑتا، یہ نہیں جان چھوڑتا۔ ورنہ اگر بندہ کہے نا کہ میں یہ کروں گا اور ڈٹ جائے تو کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتا۔ ہماری ہمت پر ہوتا ہے، ہمارے جذبے پر اللہ کریم دیکھتا ہے، تھوڑا سا تھپڑ مار کے زماتا ہے، جدو اسی بات ہی نہ آندے کہتے چل ٹھیک ہے لے لے۔ ایک بچہ جو ہوتا ہے اور رو کے کہنا میں لینا ہے لینا ہے لینا ہے، اور ضد منوا لینا، تسی انہوں گولی نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جب طالب مولا بھی ضد پر اڑ جاتا ہے نا، وہ روتا نہیں ہے، کل سمجھ لینا کہ بچے والا نہ سمجھ لینا کہ انہوں گولی مارنی، کل سمجھ لینا۔ طالب مولا بھی اڑ جاتا ہے نا اور اللہ کریم اسے خوب آزماتا ہے، تکے دے، یہ کر وہ کر، وہ اپنا چپ مست ہو کے اپنا کام کری جاتا ہے، تو بس وہ رب کو کٹوا بھی لینا، رب دینے والا ہی ہے نا۔ وہ لیتا لوتا کچھ نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے وہ لیتا لوتا کچھ نہیں، وہ دیتا ہی ہے، کیونکہ توفیق بھی تو اس نے دینی ہے۔ جب توفیق اس نے دینی ہے اور اس کے بعد آپ کام کرنا شروع کر دیں تو کسی کو کہتا تھے میں نا بس
تو وہی کہتا ہے انہیں تو کروایا نہیں تیرے کو. میں اس لیے کہا کرتا ہوں ہم لوگ ذریعہ ہیں, ہم لوگ ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے ہی کام کروا لیتا ہے. سب سبب ہے, کوئی نہیں کہتا میں بس تو اللہ اللہ کا ذکر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.